نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ اللہ انسان کا خالق ہے۔ اس انسان کا جو خالق ہے وہ سورہ معارج کی ان آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے۔ جتنے بھی تراجم ہیں مترجمین اور مفسرین نے اس کے مفہوم لکھے ہیں، آپ سبھی کا مطالعہ فرما لیجئے۔ کوئی مفسر اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ ہلوع کہتے ہیں کم ہمت، بعض نے اس کا ترجمہ لکھا چھوٹے سے دل والا، بعض نے ترجمہ لکھا بے صبرا۔ آپ سارے ترجموں کے سارے مفہوم لے لیجئے کہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس انسان کو بے صبرا، کم ہمت اور چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ انسان کرتا کیا ہے؟ یہ انسان کو اللہ رب العزت خود ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ یہ پھر دو کام کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا تو یہ بہت شور مچاتا ہے، واویلا مچاتا ہے، جزع فزع کرتا ہے، گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اور بھلائی اور خیر سے مراد یہاں مفسرین نے مال و دولت، دنیا کی نعمتیں یہ مراد لی ہیں کہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب انسان کو مال و دولت ملتا ہے، اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کو نعمتیں مل جاتی ہیں، منوعا تو یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ میں نے زور بازو سے کمایا ہے، میں نے محنت کی تھی، میں نے ڈگریاں لی تھی، میں راتوں کو جاگا ہوں، میں نے کیا تھا، اب میرے پاس یہ نعمتیں آئی ہیں، اس میں کسی اور دوسرے انسان کا حق نہیں۔ یہ اس کم ہمت، بے صبرے اور چھوٹے سے دل والے انسان کی کیفیت ہے۔ آج جب انسان کی کیفیت ہوتی ہے تو بس اوقات انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہو جاتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا ایمان کہاں گیا، میرے اندر وہ ایمانی قوت کیوں نہیں، میرے اندر وہ ایمان اثرات کیوں نہیں دکھا رہا۔ اس کا جواب آج ہر مسلمان چاہتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنے کے قابل بات ہے کہ یہ بات کہ انسان کو کم ہمت، بے صبرا اور چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے، یہ کسی ایک انسان کی رائے دوسرے انسان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کسی مفکر، کسی اسکالر نے یہ بات، یا ماہر اخلاقیات نے یا ماہر نفسیات نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ یہ انسان کے خالق نے کہی ہے کہ انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ دو کام کرتا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے یہ بہت شور مچاتا ہے،
جب اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے تو انسان اس کیفیت سے کیسے نکلے؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند خوبیاں بتائیں اور بتایا کہ یہ خوبیاں جس انسان کے اندر ہوں وہ انسان کم ہمت نہیں ہوتا، بے صبرا نہیں ہوتا، چھوٹے سے دل والا نہیں ہوتا۔ انہی آیات کے تسلسل میں سورہ معارج میں اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں دو کام بتائے کہ یہ دو حرکتیں کرتا ہے کم ہمتی کی وجہ سے، فوراً آگے حرف استثناء لا کر فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ لوگ بے صبرے نہیں ہوتے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلی خوبی یہ بتائی کہ جو انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ جو اس کی ایک پیدائشی کیفیت ہے کم ہمتی کی، بے صبرے پن کی، چھوٹے سے دل والے ہونے کی، اللہ رب العزت اس کیفیت سے انسان کو نکال لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ مزاج بنایا۔ 5 وقت کی نماز اپنی جگہ، لیکن جب کوئی خوف کا وقت آتا، کوئی ذہن کے اوپر دباؤ والی کیفیت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز کی طرف متوجہ فرما دیتے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب سورج گہن لگتا تھا، چاند گہن لگتا تھا تو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا آفت آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف، چاند گہن لگنے کی نماز، سورج گہن لگنے کی نماز سکھائی۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورج گہن لگنے کی نماز سکھائی تو جب سورج گہن شروع ہوتا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے اور طویل قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اتنی لمبی رکعتیں وہ ہوتی تھیں کہ وہ سورج گہن لگنے کا جو پورا ٹائم اور پورا وقت ہے وہ اس میں آ جاتا تھا، اور جب سلام پھیرتے تھے سورج گہن ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ یعنی جس چیز نے ان کے ذہن کے اوپر وہ کم ہمتی والی کیفیت پیدا کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ان کو نماز میں مصروف فرما لیا۔ پھر بارش نہیں ہوئی، پانی کی قلت ہو گئی، قحط سالی ہو رہی ہے، صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز، کہ اب آپ نماز میں مصروف ہو جائیے، اللہ سے مانگیے۔ آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے مانگیے۔ آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں، کوئی شادی بیاہ میں کوئی رشتہ طے کرنا ہے، کوئی آپ نے ڈیل کرنی ہے، کوئی آپ نے چیز خریدنی ہے، کسی سے آپ نے معاہدہ کرنا ہے، آپ پریشان ہیں میں کیا کروں؟ صلاۃ الاستخارہ، استخارے کا طریقہ سکھایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا مانگیے، پھر اللہ تعالیٰ جس بات پر دل کو جما دے وہ عمل کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پھر یہ مزاج بنایا۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان جب نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو کم ہمتی سے نکلتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عجیب و غریب مشاہدے کی بات آتی ہے کہ یہ نوجوان جن کو ہم آج معاشرے میں کھلنڈرا قسم کا اور بے توجہ قسم کا نوجوان سمجھتے ہیں، عجیب کیفیات اس وقت گھروں میں ہو جاتی ہیں کہ جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے اور رول نمبر سلپ آتی ہے میٹرک کی اور FFSC کی تو سر پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، مسجد کے چکر ہوتے ہیں آخری پیپر تک۔ وہ نوجوان جناب گھر میں کئی بٹن آف کر دیتا ہے، امتحان ہو رہے ہیں، اور نمازوں کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے،
تو ایک لاؤبالی نوجوان، اس کے دل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نماز پڑھنے سے کچھ ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کوئی دل کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور خوبی والے لوگ بتائے کہ جو کم ہمتی میں نہیں آتے۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر محتاج اور مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے استثناء میں داخل ہے، الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ آپ کے ذہن میں اگر بات ہو کہ یہ جو کم ہمت انسان ہے یہ دو کام کرتا تھا، ایک تو جب تکلیف پہنچتی تھی یہ کم ہمتی دکھاتا تھا، شور مچاتا تھا، واویلا کرتا تھا۔ دوسری کیفیت آپ نے ذہن میں رکھی کہ اذا مسہ الخیر منوعا، جب نعمتیں ملتی ہیں تو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ اس دوسری خوبی پر غور کیجئے گا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ شخص کہ جو اپنے مالوں کے اندر اور محتاج اور مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتا ہے، ان کو دیتے ہوئے یہ نہیں سمجھتا میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ سمجھتا ہے کہ ان کا حق ہے میرے مال کے اندر، میرے نعمتوں کے اندر جو اللہ نے دی ہیں، اس میں میرے بھائی کا بھی حق ہے، میری بہن کا بھی حق ہے، میرے رشتہ دار کا بھی حق ہے۔ جو انسان اس دوسری خوبی کو اپنا لیتا ہے وہ ظاہر کم ہمتی سے نکل جاتا ہے، پھر وہ خیر کو، بھلائی کی چیزوں کو، نعمتوں کو روک کر نہیں بیٹھتا، بلکہ پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے تقسیم کرنے میں، پھر اس کو دوسروں کو کھلانے میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر نعمتوں کو روکنے کے بجائے خود بھوکا رہ کر اور خود اپنے آپ کو مشکل میں رکھ کر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مدد کرنے میں اس کو لطف آنے لگتا ہے۔ اب اس کی ایمانی کیفیات بدل رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو بدلے کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے۔ اس کا تھوڑا سا تعلق اور ربط سمجھنا ہوگا کہ وہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے جو کہ یوم دین پر، روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا، وہ انسان دنیا میں مایوس نہیں ہوتا، وہ کم ہمت نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے میرا بدلہ، میں جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ آج مایوس انسان وہ ہوتا ہے جو انسانوں سے توقع رکھتا ہے، آج مایوس انسان وہ ہوتا ہے جو کا پھل دنیا میں چاہتا ہے، آج مایوس انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے توقعات وابستہ کیے رکھتا ہے۔ یہی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس میں ایک بہت مشکل سوال کا جواب بھی ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ایمان ہل جاتا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، یہ جو آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اس سے کیا ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے۔ کیا ملتا ہے؟ آخرت میں وہ انعامات ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ آج انسان کے لیے ایک بہت بڑی گرہ، معاشرتی گرہ کھل جاتی ہے کہ جب گھر میں سے کوئی فرد، اگر شوہر جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرنے لگتا ہے تو بس اوقات بیوی ہاتھ روک لیتی ہے کہ میاں یہ آپ نے ان لوگوں کے لیے کمایا ہے کیا؟ کبھی اولاد ہاتھ روک لیتی ہے، کبھی عزیز و اقارب کہنے لگتے ہیں کہ جس عزیز کی آپ مدد کر رہے ہیں کبھی اس نے آپ کو سلام کیا ہے، کبھی آپ کی وہ خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ جو آپ اس پر مرتے ہیں اور اس پر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اسپتال میں داخل ہے تو اس کا آپ علاج کروا رہے ہیں، آپریشن کروا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، کبھی اس نے آپ کی خیریت پوچھی تھی؟ انسان ہل کر رہ جاتا ہے۔
لیکن جب انسان کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ مجھے اس رشتہ دار سے نہیں چاہیے کچھ، مجھے تو اللہ اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا، پھر انسان ان تمام توقعات سے، ان تمام آرزوؤں سے باہر نکل کر پھر اس انسان کو ایمان اور پختگی کے ساتھ وہ آگے قدم بڑھاتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ عبادات کرتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ کہ جو بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کم ہمت نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک ہمت اور ایک قوت ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی تکالیف پہ نہیں گھبراتے۔ پھر ان کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کو بخار ہو جائے تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اب تکالیف کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس پر ایمانی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جب انسان والذین یصدقون بیوم الدین کو سمجھے کہ روز جزا میں میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا۔ پھر ایک اور خوبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی اگلی آیت میں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ اپنے رب کے عذاب سے کانپتے ہیں ڈر کی وجہ سے، اتنا ان کے اندر خوف اور ڈر ہوتا ہے اپنے رب کے عذاب سے۔ یہاں ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو انسان ڈرتا ہے اسے کمزور سمجھتے ہیں، بزدل کہتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے دل والا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ڈرنے والے کو تو ڈرپوک کہتے ہیں، بزدل کہتے ہیں، یہ تو ڈرتا ہے۔ اب فرق کو سمجھنا ہوگا کہ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ آج انسان جس ڈر کا مارا ہوا ہے، آج انسان جو ڈرپوک اور بزدل بنا ہوا ہے، یہ انسان مخلوق سے ڈر رہا، خالق سے نہیں ڈر رہا۔ اور جو انسان خالق سے ڈرتا ہے، مخلوق سے نہیں ڈرتا، وہ انسان باہمت ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج یہ انسان مخلوق کا ڈر اپنے اندر سے نکال کر خالق کے عذاب کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لے، یہ انسان باہمت ہو جائے گا، اس کی ایمانی کیفیات میں تبدیلی آئے گی یقینی طور پر۔ پھر یہ انسان بہت سے معاملات میں اپنا رخ بدلے گا۔ آج انسان شادی بیاہ کے معاملات میں کہتا ہے، ناجائز طریقے، ناجائز راستے، ناجائز معاملات اختیار کرتا ہے بیاہ کی رسومات میں، کہتے ہیں فلاں ناراض ہو جائے گا، 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 اگر یہ رسم نہ کی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ہندوانہ طریقہ اختیار نہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ آج یہ انسان مخلوق سے ڈر رہا لیکن خالق سے نہیں ڈر رہا، اور جب یہ انسان صرف خالق سے ڈرتا ہے اور مخلوق کے ڈر کو اپنے آپ سے جتنا نکالتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر ایمانی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ باہمت انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی باہمت ہوتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی ستروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی مخصوص خواہشات کی حفاظت کرنے والے۔ آج معاشرے میں خاص طور پر نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں جب مخصوص خواہشات نفس اور ستروں کی حفاظت نہ کر سکے تو وہ نسل، نوجوان نسل جسے کڑیل جوان ہونا چاہیے تھا، جنہیں ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے تھا، جنہیں معاشرے کا سہارا بننا تھا، جنہوں نے اپنے خاندان کو سپورٹ کرنی تھی، آج
وہ نوجوان نسل اتنی کمزور ہو چکی، اتنی کھوکھلی ہو چکی، اتنی کم ہمت ہو چکی کہ میٹرک میں نمبر نہیں آ رہے اچھے، ایف ایس سی میں فیل ہو گئے، خودکشی کر لی. بس اتنی سی ہمت ہے، اب ختم کرو اپنے آپ کو. آج معاشرے میں جب مایوسی کی انتہائی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ رجحانات، ذہنی رجحانات جب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے آپس میں ملتے ہیں اور لڑکا یہ سوچنے لگتا ہے بس مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور لڑکی یہ سوچتی ہے مجھے صرف اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، اور جب حالات نہیں بنتے، ماحول نہیں بنتا اور وہ رشتہ طے نہیں ہوتا، یہ انسان خودکشی پہ آمادہ. بس مار لو اپنے آپ کو، ختم کرو. جب وہ میری مرضی کی لڑکی نہیں ملی، اپنے آپ کو ختم کر لو. میری مرضی کا لڑکا نہیں ملا، اپنے آپ کو ختم کر ڈالو. اب اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس انتہا تک کون سی چیز ہمیں لے گئی؟ اس معاشرے کو کون سی چیز اس انتہا تک لے گئی؟ والذین هم لفروجہم حافظون پر عمل نہ کرنا. اگر یہ جذبات، یہ خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، اللہ ہی نے رکھی ہیں، اللہ نے اس کا سلیقہ بھی سکھایا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. جو اللہ نے جائز طریقے رکھے ہیں شادی بیاہ کے بعد ان خواہشات کو پورا کرنے کے، یہ انسان اس طریقے پر پورا کرے گا، اس کی نجات اسی میں ہے، اس کا ایمان اسی سے بچے گا. اسی لیے جب بزرگ اپنے بیانات میں یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے سے انسان کا ایمان بچ جاتا ہے، جب وہ یہ فرماتے ہیں آپ نے بچوں کی جب شادی کی عمریں ہو جائیں تو ان کی نسبتیں طے کر دو، ان کی شادیاں کر دو اور ان کو فارغ کرو، ان کو زیادہ دیر نہ بٹھائے رکھو، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ یہ آج معاشرے میں انسان کو سوچنا ہوگا کہ ہم ایمان کو بچانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کریں. ہمیں اللہ نے کیا کیا طریقے بتائے ہیں، کیا اصول بتائے ہیں زندگی کے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو لوگ اس دائرے سے اور اس حد بندی سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حالات مقرر کیے ہیں بطور سزا کے، وہ معاشرہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوبی بتائی کہ کم ہمت انسان کس طرح کم ہمتی سے نکل سکتا ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں. امانت کا خیال رکھنا، امین بننا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، یہ بڑی مضبوط ہمتی کی بات ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے ایمان کی بات ہے، بڑے مضبوط ہونے کی نشانی ہے امین ہونا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی میں، آپ نے سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمایا کہ جوانی کی زندگی میں قریش مکہ جو دین کو ماننے والے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعد میں ماننے والے نہیں تھے اگرچہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا، سچا اور امانت دار. معلوم ہوا کہ آج معاشرے میں ایک نوجوان کا جو کردار ہے، باہمت نوجوان کا کردار ہے، وہ ہے جو کہ امین ہے. اور آج بھی معاشرے کے اندر، ابھی معاشرے سے مایوس نہ ہوئیے گا، ابھی خاندانوں سے مایوس نہ ہوئیے گا. آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ جن ماؤں نے اور جن باپوں نے اپنی اولاد کی تربیت امانت داری کے وصف پر کی ہے اور بچوں کو امین بنایا ہے، جب بچے جوان ہوئے، پڑھ لکھ کر فارغ ہوئے، ماں باپ نے اپنے بزنس کی چابیاں ان کو پکڑا دیں، اپنی تجوریوں کی چابیاں ان کو پکڑا دیں، اپنا سارا بزنس ان کے حوالے کر دیا اور کہا بیٹا یہ اب آپ سنبھالو. اور وہ باپ اپنی اولاد پر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھانے کو تیار ہے یہ میری اولاد ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتی. یہ ایک میرے عزیزان محترم، خواتین و حضرات، یہ ایک طویل محنت ہے، یہ ایک دو راتوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک دو مہینوں کا کام نہیں ہے،
یہ ایک بچے کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک اس کو امین بنانے کے لیے تمام حالات پیدا کرنا، اور اس کو امین بنانے کے لیے، امانت دار پیدا کرنے کے لیے اس کو یہ چیز کیفیت پیدا کرنا، جب ماں باپ دونوں مل کر اور گھر کے افراد مل کر محنت کرتے ہیں تو پھر الحمدللہ آج بھی معاشرے کے اندر ایسے نوجوان ملتے ہیں جو امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ ایسی بچیاں معاشرے میں ملیں گی کہ مائیں ان پر ٹرسٹ کرتی ہیں، مائیں ان پر اعتماد کرتی ہیں، اور اعتماد کی وجہ ان کی امانت ہے۔ ایسی مائیں ان کے سامنے بیٹیاں ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو وہ بات نہ بتا سکیں، ممکن ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو وہ بات نہ بتا سکیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو وہ بات بتاتی ہیں کہ یہ بات بطور امانت میری بیٹی کے پاس رہے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امانت کا مفہوم سمجھایا تھا کہ امانت کا تعلق صرف روپے پیسے کے ساتھ نہیں، المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس بھی وہ بات بطور امانت کی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا حساس بنایا ہمیں امین بننے کے لیے کہ فرمایا کہ اذا حدث الرجل فالتفت فهي امانہ، جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو وہ بات بطور امانت ہے۔ وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بات کسی کو نہ بتانا، لیکن اس کا کہنے کا انداز، اس کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ یہ بات آپ کے پاس امانت رہنی چاہیے، وہ بات آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ پھر جو یہ فرمائے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس وہ بات بطور امانت ہوتی ہے۔ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے اپنے کاروبار کے بارے میں، ایک خاتون اپنی کسی بہن سے، کسی عزیزہ سے مشورہ طلب کرتی ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، حالات کے بارے میں، ظاہر ہے اندر کی بات بتانی پڑتی ہے، اس پہ مشورہ ملتا ہے۔ اب جس کو وہ اندر کی بات بتائی ہے اس کے پاس وہ بات بطور امانت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک معمول ہے کم ہمتی کا اور ایمانی کمزوری کی بنا پر، یہ معمول ہے کوئی صاحب مشورہ مانگنے آ جائیں، ہمیں باتیں معلوم ہو جائیں ان کے گھر کی، ان کے کاروبار کی، ان کے اندر کی باتیں معلوم ہو جائیں، چند دن بعد بتانے لگتے فلاں صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ اس بارے مشورہ کر رہے تھے، آج کل گھر کے حالات ٹھیک نہیں، آج کل کاروبار کے حالات فلاں فلاں ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، بے چین رہتے ہیں ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ کب کیفیت انسان کی ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر ایمانی قوت کمزور پڑتی ہے اور یہ انسان ہلوع بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ انسان کم ہمت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ انسان امین نہیں ہوتا۔ اور اس آیت میں دوسری خوبی وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کا خیال کرنا، اپنے معاہدات کا خیال کرنا۔ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے۔ آج ایک فرد کے ساتھ جو وعدہ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، الا ماشاء اللہ۔ آج قوموں کے اور ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے، اور ایک جماعت کے دوسری جماعت کے ساتھ معاہدے، اور ایک کمپنی کے دوسرے کمپنی کے ساتھ معاہدے، ان کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں رہی۔ اور وجہ اس کی بنیادی کہ یہ انسان اتنا کم ہمت ہے کہ اپنے وعدے کا خیال نہیں کر پاتا۔ اگر اس کا دل مضبوط ہوتا، اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی، اس کا ایمان مضبوط ہوتا تو یہ اپنے وعدے کا خیال کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبی بتائی انہی آیات کے تسلسل میں کہ جو باہمت لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے دو تفسیریں فرمائیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اس سے مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ سچی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا اس کو گناہ کبیرہ میں سے شمار فرمایا۔ گواہی کیا چیز؟
یہ انسان جو دیکھتا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اسی کے مطابق بیان کرتا ہے، اس کے خلاف بیان نہیں کرتا۔ سچ کہتے ہیں واقعے کے مطابق بات کو بیان کرنا، جھوٹ کہتے ہیں ایسی بات کو جو واقعے کے مطابق نہ ہو۔ یہ انسان سچی گواہی دیتا ہے تو وہ انسان ایک مضبوط اعصاب والا، مضبوط قوت ارادی والا، مضبوط دل والا انسان ہوتا ہے اور مضبوط ایمان والا انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آج نظام عدل، آج عدالتوں کا نظام کتنا قابل جج آ جائے، کتنے قوانین کو آپ مضبوط کر لیں، کتنے قوانین کو آپ عمدہ سے عمدہ بناتے چلے جائیں، لیکن اگر گواہیوں کا نظام کمزور ہو تو وہاں جج بھی بیکار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، بے بس محسوس کرتا ہے، وہ قوانین کو لاگو کرنے میں بھی بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، وہ مضبوط ترین قانون سازی اور آئین سازی وہ سب اس کو بے بس محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ گواہی وہ نظام عدل کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کہ پوری عدالتیں اگر قائم ہیں تو اس گواہی کے نظام پر اگر آپ کو گرتی ہوئی لرزتی ہوئی نظر آتی ہیں یا عدالتی نظام آپ کو لرزتا ہوا نظر آتا ہے تو اس شہادت الزور کی بنا پر، جھوٹی گواہیوں کی بنا پر۔ ایک مضبوط معاشرہ اس وقت قائم ہوگا اور قائم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس دعوے کے ساتھ قائم فرمایا کہ یطبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الکذب بالخیانہ، فرمایا کہ ایک مومن کے اندر ہر خصلت جمع ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ اور بددیانتی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک معیار ایک انسان کا کہ یہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ اور یہ مضبوط معاشرہ جب قائم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی برکتوں سے وہاں کے انسانوں کے دلوں کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، کوئی جھوٹی گواہی دے کر میرے حق کو نہیں چھین سکتا، میں نے یہ حق لینا ہے، کوئی جھوٹی گواہی دے کر میرے حق کو محروم مجھے نہیں کر سکتا اس سے۔ تو والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور بعض مفسرین اس طرف گئے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اس گواہی سے مراد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جب مومن یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو پھر یہ انسان جم جائے اس پر، پھر یہ انسان زندگی میں ثابت کر کے دکھائے کہ میں نے اللہ کو رب ماننے پر میں نے گواہی دی اپنی زبان سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر گواہی دی، میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ اس گواہی پر یہ انسان قائم رہے، یہ مضبوط ترین انسان ہے اور اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ اور انہی آیات کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے آخری جو خوبی بتائی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نشست میں جب آیات کا تسلسل شروع ہوا کہ کون لوگ باہمت ہوتے ہیں، کون سی خوبیوں والے انسان باہمت ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں پہلی خوبی ہوگی وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخری خوبی یہ بیان ہو رہی ہے وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک تفسیر تو یہ فرمائی، نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے نماز کو اس کے آداب کے مطابق ادا کرنا، نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنتوں اور آداب نبوی کے مطابق اس کو ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اور اگر انسان ان آداب نبویہ کے مطابق نماز ادا نہ کرے تو ایسی صورت کے اندر یہ نماز اس پر دے ماری جائے گی کہ یہ نماز لے کر آیا ہے۔ یہ انسان ان آداب کا خیال رکھ کر نماز پڑھے۔
ایک تفسیر تو مفسر نے یہ فرمائی کہ نمازوں کی حفاظت کرنے کا مفہوم یہ ہے، اور دوسرے مفسرین ایک اور بات کی طرف گئے، فرمانے لگے کہ ان نمازوں کی حفاظت بھی کر کے رکھیے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ نمازیں انسان کی ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ اگر وہ آپ حدیث ذہن میں لے آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بندہ کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے، میری شادی کب ہوگی، میرے بچے کب ہوں گے، کتنے ہوں گے، میرا کاروبار کب چلے گا، میں گھاٹے اور نقصان میں سے کب نکلوں گا، ذرا آپ حساب لگا کر بتائیے، ذرا ہاتھ دیکھ کر بتائیے، ذرا ذائچہ نکالیے میرا، ذرا سیاروں کے ذریعے، علم النجوم کے ذریعے ذرا معلوم کیجیے۔ جب یہ انسان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی 40 صبح کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جو باتیں اللہ سے کرنے کی تھی، اللہ سے مانگنے کی تھی، یہ بندے کے پاس گیا ہی کیوں؟ اللہ اس کی نمازوں کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ محدثین اور مفسرین فقہا فرماتے ہیں کہ نماز 40 دن کی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، فرض نماز ذمے سے ادا ہو گئی، البتہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ یہ نمازیں انسان کی ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ اگر ہم اس کے مفہوم کو ایک اور جگہ دیکھنا چاہیں تو حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ مل مفلس، یہ کنگال کون شخص ہوتا ہے، قلاش، مفلس؟ تو صحابہ نے بھی ایک جو عام مفہوم ہے اس کے مطابق جواب دیا کہ وہ شخص کی جس کے پاس درہم اور متاع نہ ہو، درہم اور دینار اور سامان نہ ہو، وہ کنگال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کنگال وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن وزار بہذا وشتم ہذا وقذف ہذا وسفک دم ہذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، لیکن کسی کو برا بھلا بھی کہا ہے، کسی کو گالیاں بھی دی ہیں، کسی پہ تہمت بھی لگائی ہے، کسی کا حق بھی مارا ہے، کسی کا ناحق خون بھی بہایا ہے، تو قیامت کے دن اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی کہ جس کا حق مارا ہے اسی بقدر۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر اس نے اتنے حق مارے ہیں لوگوں کے، اتنے بندوں کے حق تلفی کی ہے، اور اتنی تہمتیں لگائی ہیں، اور اتنا لوگوں کا دل دکھایا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اس کی عبادات ساری ختم ہو جائیں، لوگوں کو دے دے کر، سارے اکاؤنٹ میں سے نکل کر دوسرے کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں سے نکل کر عبادات دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور اس کے نامہ اعمال میں جب نیکیاں نہیں رہیں گی تو پھر ایسی صورت میں جس بندے کا حق مارا ہے، جس کا دل دکھایا اور اس سے معافی نہیں مانگی تھی اس نے زندگی کے اندر، اس شخص کے گناہ اسی بقدر اٹھا کر اس کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس تو یہ ہے، کنگال تو یہ ہے جو اپنی نمازوں کو نہیں سنبھال سکا، جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ آج حقوق العباد کا خیال کر کے انسان کو اپنی نمازیں بچانی ہیں، آج انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کر کے، زبان کو سنبھال کے، میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، یہ کہیں میری نمازوں کو ضائع کرنے کا سبب نہ بن جائے، آج میں کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں، کہیں یہ میرے اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے، آج میں کسی کا حق مار رہا ہوں اور اس کا حق اگر میں نے ادا نہ کیا اپنی زندگی کے اندر تو ایسی صورت کے اندر یہ میرے نامہ اعمال میں سے نمازیں چلی جائیں گی۔ اس انسان کو آج فکر کرنی ہے حقوق العباد کا خیال کر کے، یہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھے گا، اس کی نمازیں محفوظ رہیں گی، اس کی زکوٰۃیں محفوظ رہیں گی، اس کے روزے محفوظ رہیں گے، اس کی عبادتیں محفوظ رہیں گی۔ اور پھر ایسا انسان جو ان تمام خوبیوں والا ہوتا ہے، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمانی کیفیات ایسی رکھتا ہے کہ اس کا دل مضبوط رہتا ہے، اور آخرت میں اولئک فی جنات مکرمون،
یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنت کے اندر پھر اکرام کیا جائے گا، ان کی عزت ان کو ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت آج ہم سب کو کم ہمتی، بے صبر پن اور چھوٹے سے دل والے ہونے کی جو کیفیات آج معاشرے میں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں یہ خوبیاں اپنا کر جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں بتائی ہیں، خالق نے ہمیں بتائی ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں بتائی ہیں، جو ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے، جو ہمارے پیدائشی فطری جو تقاضے ہیں ان کو سمجھتا ہے، وہ علیم اور خبیر ہے۔ یاد رکھیے وہ خالق ہے۔ یہ فارمولے جتنے میں نے عرض کیے یہ کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے نہیں ہے جو ماہر نفسیات ہوتا ہے، یا کوئی ایتھکس کا ماہر جو اخلاقیات کا ماہر ہوتا ہے، یہ اس کی سوچ نہیں ہے، یا کوئی بہت سوشیالوجی کا بہت ماہر عمرانیات جو ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہے، سماجی علوم کا جو ماہر ہے اس کی رائے نہیں ہے، یہ خالق کی رائے ہے، اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ آج انسان کو اگر مضبوط بننا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور ایک مضبوط دل والا انسان بننا ہے، یہ خوبیاں اپنانی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ خوبیاں اپنا کر معاشرے میں ایک مضبوط ایمان والا اور ایک مضبوط دل والا انسان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج تک جو کوتاہیاں ہو گئیں، یا اللہ جو گناہ ہو گئے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو گناہ ہمارے علم میں ہیں، جو نہیں علم میں، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی کے اندر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ آج انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کو کفار کے غلبے اور تسلط سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمانی قوت عطا فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔